اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میڈیا کے بھائیوں کا اور بہنوں کا شکریہ کہ آپ ادھر آج تشریف لے کے آئے ہیں خواجہ طارق صاحب کی دعوت پر، اور مجھے موقع دیا ہے کہ میں میڈیا سے گفتگو کر سکوں کچھ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اب آئی ایم ایف سے بھی ایک نیگوسیشن جو ہے وہ ہو گیا ہے اور اسٹاف لیول کا ایگریمنٹ ہوا ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ شرح سود میں ایک بہت زیادہ اضافہ کیا ہے اسٹیٹ بینک نے۔ تیسرا، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے کچھ نمبر نکالے ہیں مہنگائی کے، جو کہ کوئی 1.5 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے۔ اس کے علاوہ LNG کے اوپر کئی باتیں ہوئی ہیں، گیس کے اوپر کچھ باتیں ہوئی ہیں، گیس کی شارٹیج بہت کچھ ہو رہی ہے، تو اس سارے بارے میں بات کروں گا اگر اس پریس کانفرنس میں۔ لیکن ابتدا میں یہ بات کرتے ہیں جو کل ہوئی ہے۔ کل ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک آڈیو ریکارڈنگ لیک ہوئی ہے۔ اس سے 3-4 دن پہلے گلگت بلتستان کے چیف جج جناب رانا شمیم صاحب نے ایک ایفیڈیوٹ دی تھی، جس پہ انہوں نے ہمارے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے اوپر ایک الزام لگایا تھا۔ ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا کنٹیمپٹ آف کورٹ نوٹس بھی جاری کیا تھا اور اس پہ بات بھی ہوئی تھی۔ اور پھر کل اور یہ تھے کہ یہ ایک بات ہو گئی تھی کہ ایک طرف رانا شمیم صاحب کی بات تھی، ان کا بیان تھا، ایک طرف ثاقب نثار صاحب کا بیان تھا، اور دونوں کے اندر کسی ایک کا آپ کو چوز کرنا تھا۔ لیکن کل یہ بات تھوڑی سی مختلف ہو گئی کہ ایک ریکارڈنگ آ گئی جس کو ثاقب نثار صاحب کہتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے، لیکن وہ فورنزک بھی ہو چکا ہے۔ اس میں اب امریکہ کی ایک بہت بڑی کمپنی نے فورنزک بھی کرا ہے احمد نورانی کی رپورٹ کے مطابق، اور اس میں یہ بات آئی ہے کہ ثاقب نثار صاحب کسی جج سے یہ حکم سرزد کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کو اور مریم صاحبہ کو سزا دیں، اور جج صاحب نے فرمایا کہ مریم کی تو بالکل سزا نہیں بنتی، تو ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ میں ایگری کرتا ہوں۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب اس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں تو پھر آٹا جو ہے وہ 35 روپے سے 75 روپے ہو جاتا ہے۔ جب اس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں، جب جج اپنی منصفی چھوڑ دیتے ہیں اور خود پارٹی بن جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ایک پولیٹیکل ایکٹر بن جاتے ہیں، تو پھر چینی 53 روپے سے 120 روپے کی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد انٹرسٹ آپ کو بڑھانا پڑتا ہے، شرح سود بڑھانا پڑتا ہے۔ جو 6.25% پہ ہم شرح سود چھوڑ کے گئے تھے، آج 8.25% ہو گئی ہے۔ وہ 13.5% بھی لے کے گئے تھے۔ اس کے بعد آپ کو IMF کے چکر بار بار کاٹنے پڑتے ہیں، اور آج جو آپ نے انڈیپینڈنس دی ہوئی ہے IMF کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو، وہ انڈیپینڈنس یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں رہ کے انڈیپینڈنٹ کر دیا، بلکہ گورنر صاحب کو آپ نے وائس رائے کا تقریباً خطاب ہی نہیں دیا، باقی ہر چیز کر دی ہے۔ تو اس ساری چیزوں پہ بات کروں گا میں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ 1.5% جب شرح سود بڑھایا تو 400 ارب روپیہ حکومت کا سالانہ سود کی مد میں خرچہ بڑھ گیا، 400 ارب روپے۔ ساتھ ساتھ نجی شعبے کا کم از کم 100 ارب روپیہ خرچہ بڑھ گیا۔ تو نہ حکومت کے پاس یہ 400 ارب روپے دینے کے ہیں، نہ شرح سود زیادہ ہونے کی بنیاد پر نجی شعبے کے پاس، ہماری صنعت کے پاس دینے کا ہے۔ یہ صنعت کی گلے میں پھندا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ کہہ کے بڑھایا کہ آپ مہنگائی کو کم کریں گے، تو جب آپ سینسٹیو پرائس انڈیکس دیکھتے ہیں، اور بلا شبہ بہت ہو شبہ مہنگائی ہے پاکستان میں، تاریخ کی تیز ترین مہنگائیوں میں سے یہ مہنگائی ہے، یہ بات درست ہے۔ لیکن پچھلے سال جب پچھلے مہینے کا آپ سینسٹیو پرائس انڈیکس دیکھتے ہیں، یہ وہ 51 چیزیں ہیں جو کہ ضرورت زندگی ہوتی ہیں، کچن آئٹمز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھر چلتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ اضافہ جو تھا وہ LPG کے بلوں میں تھا 71%۔ تو LPG کے جو بل میں 71% اضافہ ہے، وہ حکومت کی پالیسی کی وجہ سے ہوتا ہے، ناقص پالیسی کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ کہ شرح سود کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوسرا جو 60% اضافہ تھا وہ بجلی کی شرح میں تھا، بجلی کی نرخوں میں تھا۔ اگین بجلی کی نرخوں میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے ہوتا ہے، ان کی سرکولر ڈیٹ بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے شرح سود سے۔ انفیکٹ شرح سود کم ہوتی ہے تو حکومت کا بجلی کا خرچہ کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی آپ قدم اٹھا رہے ہیں انٹرسٹ بڑھانے کا، اس سے تعلق نہیں ہے مہنگائی کا۔ یہ مہنگائی تو آپ خود حکومت کے لوگ کچھ دن پہلے تک کہہ رہے تھے کہ یہ کاسٹ پش ہے، کہ دنیا میں مہنگائی ہو گئی ہے، کچھ اس کی وجہ سے، کچھ روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا اس کی وجہ سے، اور کچھ ہمارے جو ATM صاحبان نے اپنی گنگا بہی ہے اس کی وجہ سے ہے مہنگائی۔
اور آپ میں بجلی کے شعبے میں آپ کی نااہلی کی وجہ سے دنیا کی آپ مہنگی LNG لے کے آتے ہیں اس کی وجہ سے، اور آپ نے انٹرسٹ بڑھا دیا، اور آپ نے نہ صرف حکومت پاکستان کا 400 ارب روپے کا ایک خرچہ بڑھا دیا کیونکہ آپ کو اسی قرض پہ زیادہ سود دینا پڑے گا، بلکہ آپ نے انڈسٹری کا بھی بڑھا دیا۔ یہ 500 ارب روپے کا آپ نے تحفہ دے دیا بینکوں کو۔ اور اب آپ دیکھیں گے جو پچھلے 2 سال پہلے ہوا تھا کہ اب دنیا سے پیسے آئیں گے جس کو ہم ہاٹ منی کہتے ہیں، اور وہ 13% انٹرسٹ لے کے گئے تھے، اب شاید وہ بھی آئیں گے۔ آج اگر آپ کائبور دیکھیں تو مارکیٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے، اور انہوں نے یہ تقریباً لکھ کے دے دیا ہے کہ 1% اور انٹرسٹ یہاں سے بڑھے گا۔ تو پھر ایک مرتبہ ہم واپس وہی جو عمران خان کا پہلا ریسیشن تھا، جو اس کو میں عمران خان ریسیشن بولتا تھا، اب اس کو عمران خان ریسیشن 1 بولنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اب یہ عمران خان ریسیشن 2 کریں گے، تو یہ پھر سے ایک مرتبہ ریسیشن کریں گے۔ مہنگائی کا یہ عالم ہے بھائی کہ 9% آپ کی کنزیومر پرائس انڈیکس بڑھا ہے منتھ آن منتھ، ایئر آن ایئر، اکتوبر کے مہینے میں 15% آپ کا سینسٹیو پرائس انڈیکس بڑھا ہے، جو وہ 51 چیزیں ضرورت زندگی ہوتی ہے، اور آپ کا ہول سیل پرائس انڈیکس 21% بڑھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آنے والے ہفتوں میں اور بھی زیادہ بڑھے گا۔ 21% اگر اب بڑھ گیا ہے تو آنے والے ہفتوں میں اور بھی انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا، تو انشاءاللہ تعالی تو معاذ اللہ اور ہمارے اوپر یہ مشکلیں آنے لگی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو 9% کنزیومر پرائس انڈیکس بڑھا ہے، اس میں کہتے ہیں کہ اسکول کی فیس وغیرہ صرف ایجوکیشن کے خرچے صرف 2% سے بڑھے ہیں، ایکچولی اس سے زیادہ بڑھے ہیں۔ اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ چھوٹے کا گوشت مثال کے طور پہ 1190 روپے کا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ 1500 روپے کی چیز ہے، تو اگر وہ نمبر ڈال دیں تو یہ جو مہنگائی 15% دکھا رہا ہے اس سے بھی زیادہ ہو جائے۔ 580 روپے کا یہ کہتے ہیں بڑے کا گوشت ہے، جو کہ نہیں ہے۔ تو یہ نمبرز بھی بڑے، انہوں نے 60 روپے کا اس کے انہوں نے آٹا بتایا ہے، تو 60 روپے کا آٹا نہیں مل رہا، تو یہ ایوریج میں پاکستان میں، تو یہ اگر یہ نمبرز ڈال دیں تو اور بھی مہنگائی ہو جاتی ہے۔ اور مہنگائی جتنی عمران خان کی حکومت میں آئی ہے 3 سال میں، اس کا میرے خیال سے کوئی نظیر نہیں ہے۔ آج 650 پوائنٹ اسٹاک مارکیٹ گری ہے۔ یہ اسٹاک مارکیٹ جب نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم تھے تو 53,500 پوائنٹ تک پہنچ گئی تھی، جب 105 روپے کا ڈالر تھا، تو $500 کے اوپر یہ مارکیٹ تھی۔ آج 175 روپے کا ڈالر ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کتنے کا ڈالر ہے کیونکہ روز اوپر نیچے ہو جاتا ہے، لیکن چلیں 175 روپے کا 74 روپے کا اگر ڈالر ہے آج، تو یہ مارکیٹ جو ہے وہ 45,000 بھی نہیں ہے۔ تو ایک مارکیٹ جو ہے وہ 60% اس ڈالر کی وجہ سے کمی ہو گئی، اور ویسے آپ نے دیکھے تو 20-25% کم ہو گئی۔ تو پاکستان کے سرمایہ داروں کا بھی سرمایہ انہوں نے چھین لیا ہے، چھوٹے درمیانے تمام سرمایہ داروں کا۔ اور یہ مارکیٹ اس لیے نہیں چل رہی، اب کہتے ہیں کہ ایشیا کی سستی ترین مارکیٹ ہے، اس لیے نہیں چل رہی کہ لوگوں کو عمران خان کی پالیسیوں کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے، لوگوں کو اعتماد نہیں ہے کہ یہ صحیح پالیسی کریں گے۔ یہ وہ حکومت ہے جو کہ ایمنسٹی کے خلاف تھی، اور 2 سال سے اپنے دوستوں کو انہوں نے ایمنسٹی دی ہوئی ہے کنسٹرکشن کے اندر، اور کنسٹرکشن کی انڈسٹری بھی ڈاؤن ہے، کیونکہ وہ ایمنسٹی بیسیکلی پلاٹوں کے اندر پیسے لا کے وہ سیٹنگ کرنے کی ہے، کام کرنے کی نہیں ہے۔ عمران خان کی حکومت نے ہر جگہ پہ جہاں پہ ہاتھ ڈالا ہے، چاہے وہ مہنگائی میں ہاتھ ڈالا ہو، وہاں پہ انہوں نے تباہی مچائی ہے، بے روزگاری انہوں نے پاکستان میں پھیلا دی ہے، غربت انہوں نے پاکستان میں پھیلا دی ہے، افلاس پھیلا دیا ہے پاکستان میں۔ اب کیا کرتے ہیں؟ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہی نہ کرو۔ آپ ڈینگے کی بات کرتے ہیں اگر پنجاب کے اندر، تو کہتے ہیں ڈینگے نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ڈینگے کے خلاف کام کریں۔ مجھے یاد ہے کہ نواز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو، جب شہباز شریف نے بہت اس پہ محنت کری تھی تو ڈینگے برادران کہتے تھے، ان کو شرم آنی چاہیے، وہ آج جو ہے ان سے ڈینگے کنٹرول نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد انہوں نے اب یہ پرچہ لکھ کے دیا ہے کہ پنجاب میں، لاہور میں کوئی فوگ نہیں ہے، کوئی اسموگ نہیں ہے، اور اگر آپ اپنے ٹویٹ کرتے ہیں یا فیس بک پہ لکھتے ہیں کہ ایئر کوالٹی انڈیکس اتنی خراب ہو گئی تو اس کے اوپر آپ کے اوپر قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ یہ نہیں کہ ہم اسموگ کم کریں، یہ نہیں کہ ہم فوگ کم کریں، بلکہ اگر کوئی بتا رہا ہے کہ فوگ ہے تو اس کے اوپر قانونی چارہ جوئی کری جائے گی۔ یہ نہیں کہ ہم مہنگائی کم کریں، بلکہ مہنگائی کرنے والوں کو ٹرول کرا جائے گا، مہنگائی جو کہتے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ان کے اوپر الزام تراشی کری جائے گی۔ یہ ان کا عالم ہے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں LNG پہ۔ LNG پہ ہمارے وزیر صاحب انرجی کے، توانائی کے، آج کل انہوں نے سمجھا ہے کہ LNG کا مسئلہ، گیس کا مسئلہ پاکستان میں شاہ زیب خانزادہ سے لڑائی کرنے سے سالو ہو جائے گا۔ اگر شاہ زیب خانزادہ سے لڑائی کرنے سے یا ان سے بحث یا مباحثہ کرنے سے سالو ہوتا ہے تو صدر شوق کریے،
میں تو انہوں نے اس کو شاہزیب کو چیلنج کیا ہے، میں تو ان کو چیلنج نہیں کرتا ہوں، وزیر موصوف کو، بہت بڑے آدمی ہیں، صاحب اقتدار ہیں، میں تو ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ محاسبے کو اور یہ بحث مباحثے کو چھوڑیے، آپ میرے ریکویسٹ پہ 3 چیزیں کرنے کی کوشش کریے۔ نمبر 1، پاکستان بھر میں گیس سپلائی کر دیجئے، آپ کا کام بحث کرنا نہیں ہے، آپ کا کام گیس دینا ہے، یہ کام ہم کر کے گئے ہیں، آپ گیس دے دیجئے بس۔ باقی شاہزیب خانزادہ ہو گیا، ارشد شریف ہو گیا، جو اینکر آپ کے کرٹیسائز کرتے ہیں سب چپ ہو جائیں گے، آپ دیں تو صحیح نا گیس۔ نمبر 2، یہ ٹرمینل لگ رہا تھا 3 سال سے کہہ رہے ہیں کہ 2 ہفتے میں لگنے والا ہے، 3 سال سے کہہ رہے ہیں، 3.5 سال سے کہہ رہے ہیں، معاف کیجیے گا۔ ہم پانچ سرمایہ کار چھوڑ کے گئے تھے، 5 انویسٹرز چھوڑ کے گئے تھے، جس میں ایگزون موبل بھی تھی، جس نے کہا تھا کہ ہم لگائیں گے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی، وہ جا چکے ہیں۔ تو خدارا یہ جو آپ بار بار ہم کو کہتے ہیں کہ 2 ہفتے میں لگانے لگے ہیں، تو وہ 2 ہفتے کب آئیں گے؟ تو میں آپ سے دوسری گزارش کر رہا ہوں کہ یہ تو سردیوں میں ہم سفر کریں گے ہی، لیکن ٹرمینل لگوا لیجئے۔ اب آپ کی حکومت کو بھی کچھ مہینے ہی رہ گئے ہیں، ہم آ کے لگا دیں گے، لیکن یہ کہ کچھ عرصے میں آپ لگا سکتے ہیں تو خدارا یہ لگائیے، خالی باتیں نہ کریں۔ شاہزیب خانزادہ سے بحث کرنے سے ٹرمینل نہیں لگتے، ٹرمینل کام کرنے سے لگتے ہیں، وہ آپ سے ہوتا نہیں ہے۔ تیسری گزارش میری جو ہے ہمارے وزیر موصوف سے، میرے بھائی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک پائپ لائن لگانی تھی کراچی سے پنجاب گیس لے جانے کی۔ ہم رشیا سے ڈیل کر کے سائن کر کے آئے تھے، آپ نے کہا نہیں آپ کی ڈیل بہت بری ہے، بہت بحث کرتے تھے مجھ سے، انہوں نے ایک ٹی وی پہ بھی مجھ سے بحث کری۔ چلے صاحب ہماری ڈیل بری تھی، آپ نے کہا آپ نے ڈیل اچھی کر لی۔ 1 سال پہلے ندیم بابر صاحب کہہ رہے تھے کہ 2 ہفتے میں لگنے لگا ہے، ہم نے زمینیں خریدنا شروع کر دی ہیں، خرید لی ہو پتہ نہیں ہے۔ میں ان سے خدارا ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار آپ نے پہلے، پھر تابش گوڑ صاحب کہتے ہیں کہ سوئی ناردرن سوئی سدرن سے بنوائیں گے، چلیں اس طرح بنا لے۔ وزیر موصوف کہتے ہیں کہ نہیں، ہم حماد بھائی کہتے ہیں کہ نہیں ہم رشیا سے بنوائیں گے۔ بھائی آپ رشیا سے بنوائیں، سوئی ناردرن سوئی سدرن سے بنوائیں، FWO سے بنوائیں، کسی سے بنوائیں تو صحیح۔ دیکھیں جتنی بھی آپ باتیں کریں، آپ شاہزیب خانزادہ سے 4 بحث جیت جائیں، آپ 9 ٹویٹ کر لیں، اس کے خلاف ٹرولنگ کروا لیں، جو بھی کہہ لیں، گیس جب تک پائپ لائن نہیں لگے گی گیس اوپر نہیں جائے گی۔ تو مزید گیس پہنچانے کے لیے آپ کو پائپ لائن لگوانی پڑے گی۔ تو میری 3 گزارشات ہیں، بالکل چیلنج نہیں ہے۔ گزارش نمبر 1 ہے خدارا کہ آپ پاکستان بھر میں گیس کی شارٹیج نہ کریں۔ گزارش نمبر 2 ہے کہ آپ ٹرمینل اور پائپ لائن لگوا لیں۔ اور گزارش نمبر 3 ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ ایکسپورٹروں کو سستی گیس دیں گے، تو سستی گیس دے دیجیے، اس کی ریٹ نہ بڑھائیں۔ یہ 3 گزارشات ہیں، اگر وزیر صاحب یہ مان جائیں تو بہت میرے خیال سے میرے اوپر ذاتی اور پورے پاکستان کی صنعت کے اوپر اور ہمارے کنزیومرز کے اوپر احسان ہوگا۔ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں گے اپنی 3 گزارشات؟ میں 3 گزارشات پھر سے کر دیتا ہوں ہمارے وزیر سے۔ نمبر 1 گزارش جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان بھر میں گیس کی فراہمی کو یقینی بنائیں، اور جو ہمارے کراچی کے اندر مثال کے طور پر ڈیفنس میں چولہے نہیں جل رہے ہیں وہ چولہے جلوا دیں۔ جو فیکٹری کے سائٹ کے اندر اس وقت فیکٹری میں بجلی نہیں آ رہی ہے، تو مسئلہ جو ہے وہ یہ شاہزیب خانزادہ کا لے کے بیٹھے ہیں، شاہزیب خانزادہ کو چھوڑیں، مسئلہ زبیر موتی والے کا ہے، جس کی انڈسٹری میں وہ کراچی کا بزنس لیڈر ہے، کراچی کی انڈسٹری کو گیس نہیں مل رہی۔ تو پہلی میری گزارش ہے کہ آپ گیس دیں، اور یہ پاکستان بھر میں یہ عالم ہے کہ آپ پہلے گیس دیں، گھروں میں گیس دیں اور انڈسٹری میں گیس دیں۔ اس کو منع کرو یار، فون کرنا تو۔ نمبر 2 کہ آپ ٹرمینل لگوائیے اور پائپ لائن بنوائیے، ٹرمینل لگوائیے اور پائپ لائن بنوائیے۔ یہ جب تک انفراسٹرکچر نہیں لگے گا مزید LNG نہیں آ سکے گی۔ گیس آپ کو بھی پتہ ہے ڈپلیٹ ہے۔ 3 سال پہلے ہم ٹرمینل کا بھی ایگریمنٹ کر کے گئے تھے، ہم ٹرمینل کے انویسٹرز چھوڑ کے گئے تھے، ہم پائپ لائن کی بات کر کے گئے تھے۔ بھائی تھوڑا سا کام کر لو، یہ بھی ان سے نہیں ہو رہا ہے۔ اور نمبر 3 کہ جو آپ LNG کے ریٹ بڑھا رہے ہیں، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ایکسپورٹ کی انڈسٹری کو $6.5 پر MMBTU دیں گے، اس کو یہ اپنی 9 ساڑھے 9 کر رہے ہیں، وہ نہ کریں۔ گیس کے مزید ریٹ نہ بڑھائیں۔ سندھ کے اندر آپ نے $2600 کی LNG دے رہے ہیں، پنجاب میں اور دیگر جگہوں پہ آپ نے ایکسپورٹ کی انڈسٹری کو، پنجاب میں عام انڈسٹری کو تو دیتے ہی نہیں ہے LNG گیس، لیکن جو آپ ایکسپورٹ کی انڈسٹری ہے اس کو آپ $6.5 کی دے رہے ہیں، اس کو $6.5 سے آپ $9 کر رہے ہیں، یہ بھی زیادتی کر رہے ہیں، تو یہ نہ کریں۔ یہ 3 گزارشات تو میری انرجی کے سلسلے میں، LNG کے سلسلے میں تھی۔ میں ایک مرتبہ پھر یہ ریپیٹ کر لوں کہ دیکھیں یہ انٹرسٹ ریٹ ابھی بڑھایا ہے، یہ پھر بڑھائیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مہنگائی اس سے کم نہیں ہوگی جب تک کہ حکومت اپنی پالیسیوں کو نہ بدلے، اور اس سے مزید ہماری صنعت کو پریشانی ہوگی اور ہمارا ڈیفیسٹ بڑھے گا، یہ گارنٹی کر رہا ہوں۔ نمبر 2
یہ اس قسم کی آزادی کا پاور گورنر صاحب کو دینا زیادتی ہوگی کہ گورنر صاحب اپنے مراد بھی خود طے کریں، اپنی ٹرمز آف امپلائمنٹ بھی خود طے کریں، ان کے خلاف کوئی انویسٹیگیشن بھی ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور پارلیمنٹ بھی اگر کوئی بینکنگ کے لاز بنائے گی تو ان سے پوچھ کے بنائے گی۔ یہ پارلیمنٹ کو آپ نے سبسروینٹ کر دیا ایک آدمی کے نیچے۔ اس قسم کی فرد واحد کو پاور دینا جو خود IMF سے آیا اور میرے خیال سے ملک کے مفاد میں نہیں ہے، تو یہ بات بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ اور تیسری بات ہے کہ یہ مہنگائی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، اور جب تک یہ خان صاحب اور ان کے ATM ان کے ارد گرد بیٹھے ہوں گے ان سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ۔ میں نے شیخ صاحب کا بیان نہیں دیکھا ہے، لیکن یہ دیکھیں یہ بات درست ہے کہ یہ آڈیو جو ثاقب نثار صاحب کی آئی ہے یا ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ اس کی فورنزک ہو چکی ہے اور فورنزک کی رپورٹ ساتھ میں لگی ہوئی ہے۔ احمد نورانی صاحب نے، جنہوں نے آپ کو یاد ہے کہ کچھ عرصے پہلے ایک پیزا کسی کا تھا، میں نام نہیں لیتا ہوں، وہ پیزا کا ایک امپائر تھا، اس کے اوپر بھی انہوں نے ایک تفصیل کری تھی۔ آپ لوگوں نے اس خبر کو اتنی اہم نہیں سمجھی کہ آپ نے وہ خبر اپنے اخباروں میں چلائی۔ اس خبر کو بھی شاید آپ نے کتنی اہمیت دی ہے، تو یہ تو اب فورنزک اس کا ہو چکا ہے۔ باقی دیکھیں مجھے تو نہیں پتہ ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے لیکن باقی تو عوام خود جج کر سکتے ہیں، کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ جی جی بھائی سچی بات یہ ہے کہ 34 بل یا 33 بل 4 گھنٹے میں پاس کروانا حکومت کی کامیابی نہیں ہے، حکومت کی مورل بینکرپسی ہے، حکومت کی اخلاقی ہار ہے۔ یہ جب حکومت کے وزراؤں کو بھی نہ پتا ہو کہ کیا بل پاس ہوئے ہیں، اور دیوالیہ پن، اخلاقی دیوالیہ پن ہے جو خالد صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور یہ اگر آپ کو یہ بھی نہیں پتا، وزراؤں کو یہ نہیں پتا کہ کیا بل آپ نے پاس کرائے ہیں اور کس طرح بل پڑھا ہے، اور جب حکومت کے MNAs یہ کہہ رہے ہوں کہ میں آیا نہیں ہوں، مجھے لے آیا گیا ہے، تو یہ حکومت کی شکست ہے۔ حکومت جو ایڈمٹ کر رہی ہے کہ ہم سے یہ کام نہیں ہو رہا، ہم تو کسی اور کے تھرو یہ کام کروا رہے ہیں۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ پارلیمنٹ کی توقیر رکھی ہے انہوں نے کہ 34 بل آپ نے 4 گھنٹے میں پاس کرا دیے، بغیر کمیٹی میں بھیجے، بغیر ڈسکشن کرے؟ اس طرح پارلیمنٹیں چلتی ہیں یا آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں اپوزیشن سے، بیٹھتے ہیں، کچھ ہماری بات مانیں گے، کچھ ان کی بات مانیں گے؟ تو یہ تو ایک فسطائیت ہے، فیشزم ہے، جس سے حکومت نے یہ کام کیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی بات ہے۔ جی سر ایک منٹ۔ کامیابی ہوتی ہے چاہے وہ اس میں یہ مورل گراؤنڈ کہاں سے آ گیا۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے اپنے جو MNAs ہیں وہ نہیں آئے، پھر سینٹ میں آپ لوگوں کی اکثریت ہے، وہاں سے آپ کے اپنے سینیٹر غائب ہو گئے، انہوں نے قانون سازی کر لی، موقع تو آپ لوگ خود فراہم کرتے ہیں۔ بھائی مسلم لیگ نون کی اکثریت نہیں ہے سینٹ کے اندر، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جب لیڈر آف دی اپوزیشن بنے تھے تو ان کو 3 ووٹ باپ کے سینیٹرز نے دیے تھے، جو کہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا 3 یا 4 کہ اب سے وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ اس دن کے بعد سے انہوں نے ہر حکومت کے بل کو سپورٹ کیا ہے۔ تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کیا لیڈر آف دی اپوزیشن کی کرسی اتنی ضروری تھی ان کے لیے کہ وہ اس کرسی کے لیے وہ 4 حکومت کے ممبران کو اپنے ساتھ ملا لیں؟ یہ بات ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ لیکن یہ آپ کی بات درست ہے کہ اپوزیشن کی میجورٹی سینٹ کے اندر ہے اور ان کو یہ بل جو ہے وہ روکنے چاہیے تھے، لیکن وہ نہیں روک سکے۔ جی بھائی یہ بتائیے گا کہ IMF سے معاہدہ ہوا سے کچھ دیر پہلے جی معاشی تجزیہ کار، اور وہ معاشی تجزیہ کار جو سابقہ اخبار میں وزرائے خزانہ رہے، وہ حکومت کی بےدا سرائی میں مصروف ہیں۔ ایک عام شخص جو TV دیکھ رہا ہے وہ ان الفاظ کے گورکھ دندے کو نہیں سمجھ پا رہا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جی اب معاہدہ ہو گیا، اب شاید مہنگائی دور ہو جائے گی۔ تو آپ نے بات تو ساری کر لی، کوئی معاشی تجزیہ کار سابق وزرائے خزانہ کے نام کچھ کہنا چاہیں گے، ان کو کچھ ہدیہ دینا چاہیں گے؟ نہیں، دیکھیں بھائی، کسی کو یہ پاکستان کے اندر آزادی ہے، رائے ہونی چاہیے اور کافی حد تک ہے، لیکن کہیں کہیں رک بھی جاتی ہے۔ کبھی کبھی نواز شریف بول رہے ہوتے ہیں تو تاریں کھٹ جاتی ہیں، باقی میری کم از کم رائے تو آزادانہ آتی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جس کو جو بولنا ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے صحیح کیا ہے تو اچھا۔ میں آپ کو IMF کے بارے میں اتنا بتا دوں، مجھے بھی اتفاق ہوا ہے کہ میں بھی یہ پورا پڑھ کے آیا ہوں
کہ ایک بل ابھی آئے گا آپ کا اور آپ کے کہیں کہیں سیل ٹیکس بڑھایا جائے گا، تو اس سے اگر سیل ٹیکس بڑھنے سے، ایگزمپشن ختم ہونے سے اگر کسی صاحب کو یہ تاثر ہے یا یہ گمان ہے کہ مہنگائی کم ہوتی ہے تو میں اس کو ڈس ابیوز کر دیتا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں. جب ٹیکس بڑھتا ہے تو مہنگائی بڑھتی ہے. اور یہ میری بات نہ مانیں، ہمارے محترم وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات مانیں. وہ تو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جب ٹیکس بڑھتا ہے وہ تو جو ٹیکس بڑھنے سے مہنگائی آتی ہے، وہ خود یہ اپنی تقاریر میں یہ فرماتے تھے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ اب کچھ چیزیں مہنگی ہوں گی جب انہوں نے اس کا ٹیکس بڑھایا ہے. دوسری بات، حکومت نے ایک مرتبہ اکثر یہ کہتی تھی کہ ہم گھی اور تیل کے اندر جو 68 روپے آج کل تقریباً ٹیکس لے رہے ہیں 1 کلو کے اوپر، وہ کم کریں گے. تو وہ بھی اب کم کرنے کا سوال ختم ہو گیا ہے، وہ بھی کم نہیں کریں گے. ایسے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری جو بہت بری حکومت تھی، شاہی اخراجات تھے، چور تھے، سب کچھ تھے، اس میں 22 روپے آپ کے اوپر 1 کلو کے تیل اور گھی کے اوپر ہم ٹیکس لیتے تھے. یہ دودھ میں نائب جو لوگ ہیں یہ 68 روپے لیتے ہیں. تو ایسے ہی میں لوگوں کو یہ ذرا بتا دوں. تو مہنگائی اس سے بڑھنے کی ہے. آئی ایم ایف نے آپ کو کیا ہے کہ آپ اسٹیٹ بینک کو، ایک قسم کی اسٹیٹ بینک کے گورنر کو آپ پاکستان کے آئین سے اوپر کر دیں، وہ آپ نے کر دیا. نمبر 2، پارلیمنٹ سے اوپر کر دیا. اس کے بعد آپ نے مہنگائی کے اندر سیل ٹیکس کے اور بل لے کر آئیں گے. یہ مزید آپ کا پیٹرول مہنگا کریں گے. تو بہت سارے اس کے میرے خیال سے نقصانات آئیں گے آئی ایم ایف کے اگریمنٹ کے. جی جی، آپ نے جو بات کہی درست کہی. 650 پوائنٹ جو میں نے سنا تھا کہ اسٹاک مارکیٹ گری ہے، بالکل درست کہا آپ نے. یہ آئی ایم ایف کے فیصلے کی وجہ سے ہوا ہے. جو کائبور جو ہے وہ 8.5% سے آج 10% کے اوپر ہو گیا. ڈبل ڈیجٹ میں انٹرسٹ ریٹ آ گیا ہے. بیسکلی کائبور از کراچی انٹر بینک ریٹ، جس ریٹ پہ بینک ایک دوسرے کو دیتے ہیں، وہ جو ہے وہ 10% کے اوپر چلا گیا ہے. تو شرح سود جو ہے اس کی مد میں حکومت کو تقریباً 400 ارب روپے مزید انٹرسٹ دینا پڑے گا، مزید سود ادا کرنا پڑے گا. اور نجی شعبے کو بھی کم از کم 100 ارب روپیہ مزید سود ادا کرنا پڑے گا. چھوٹی صنعت کاروں کو اور بھی مسئلہ ہوگا، چھوٹے سرمایہ داروں کو اور بھی مسئلہ ہوگا. اور اس کے بعد یہ جو شرح سود بڑھی ہے، اس کی کوشش ان کی یہ ہے کہ مہنگائی کم ہو. لیکن جو چیزیں میں نے بتائیں کہ بجلی اگر مہنگی ہوئی ہے 60% ایک سال کے اندر سینسٹیو پرائس انڈیکس کے مطابق، تو اس کا شرح سود سے تعلق نہیں ہے. ایل پی جی مہنگا ہوا ہے 70%، تو اس کا شرح سود سے تعلق نہیں ہے. تو بہت ساری ہماری جو مہنگائی ہے وہ کاسٹ پش پہ ہو رہی ہے، اور وہ حکومت کی چیزوں کو مہنگے کرنے سے ہو رہا ہے. پیٹرول تو سستا نہیں کر دے گی حکومت اگر شرح سود بڑھا ہے تو ان چیزوں کی مہنگائی کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے ہمارے ہاں. سود کی شرح بڑھانے سے میرے خیال سے صرف بینکوں کو فائدہ ہوگا، باقی معیشت کو جو ہے وہ نقصان ہی ہوگا. جی بھائی. ویسے تو یہ دیکھا جائے وہ ہے نا شعر کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. تو ایک ہی وقت پہ انہوں نے کہا کہ پورا پاکستان ناشتہ کرے. ہاں، ایک ہی وقت میں پورے ٹائم پہ ظہر کا نماز پڑھے اور کھانا کھائے، اور ایک ہی وقت کے اندر جو ہے وہ آپ رات کا کھانا کھائیں. یہ تو کر دیا انہوں نے. دیکھیں انہوں نے ایکچولی سچی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ان وقتوں پہ ہم یقینی بنائیں گے. سچی بات یہ ہے کہ آج کے دن ابھی آپ چلے جائیں کراچی کے اندر کچھ ایریا میں آتی ہے گیس، لیکن ابھی آپ چلے جائیں بادر آباد کے پاس بھی، یہاں پہ شہید ملت روڈ کے پاس بھی اس وقت گیس نہیں آ رہی گھروں میں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میری بہن کا گھر ڈیفینس میں، وہاں پہ گیس نہیں آتی ہے. بہت سارے لوگ جو صاحب حیثیت ہیں وہ تو ایل پی جی پہ چلے گئے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم 3 وقت دیں گے، یہ 3 وقت بھی نہیں دے سکتے. اسی لیے میری جو درخواست ہے وزیر صاحب سے وہ یہ ہے حماد بھائی سے کہ حماد بھائی یہ چھوڑو بحث سے. مجھ سے بھی وہ ایک مرتبہ ڈیبیٹ کر چکے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں کہ آپ ڈیبیٹ میں بڑے اچھے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں اور مسلم لیگ والے سمجھ رہے تھے ہم جیت گئے تھے بحث میں، وہ سمجھ رہے ہوں کہ وہ جیت گئے تھے. چلو وہ جیت گئے بحث میں، لیکن بحث میں جیتنے سے گیس تھوڑی آتی ہے، گیس دینے سے گیس آتی ہے. گیس تو دو، بحث میں جیت جاؤ. چلو ٹھیک ہے، عمران خان سے اچھی کوئی تقریر نہیں کر سکتا ہے معیشت کے بارے میں. کیا معیشت چلانے آئی عمران خان کو؟ نہیں آئی. مہنگائی سے جان لے لی ہے. لیکن ابھی آپ بحث کر لیں ان کے اکنامک اس سے کہ کیا بات کریں گے کہ کیا معیشت ہو گئی ہے. بھائی جاشن کی دکان پہ جاتے ہو تو آپ کو 120 روپے کی چینی ملتی ہے. تو بحث کا وقت ختم ہو گیا. 3.5 سال آپ کو ہو گئے. گیس دیجئے، بحث نہ کریں. جی آ گیا. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، 300 ارب کی مشینیں لگائی گئی ہیں. سی بینک کو کہہ رہے ہیں کہ ریوائو ہو رہا ہے. آئی ایم ایف معاہدہ ہو گیا، اس کے بعد جو آپ ہاٹ منی جس کو کہہ رہے ہیں وہ پیسہ بھی آ جائے گا. تو یہ تو ایک
IMF मुआहदे के बाद एक अच्छा दौर शुरू होता है, वो हो जाएगा जी? भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट FDI जो है वो इस महीने भी कम हुई है पिछले साल के निस्बत, तो इतने पैसे नहीं आ रहे। लेकिन ये आप देखें ना कि आपकी मार्केट जो है आज क्या 45,000 पे मार्केट होगी, ये मार्केट नवाज शरीफ 53,000 पे नहीं 53,000 पे थी जब 105 रुपए का डॉलर था यार। उसकी वैल्यूशन देखो और आज उसकी वैल्यूशन देखो। पाकिस्तान की मार्केट दुनिया की सस्ती तरीन मार्केट क्यों है? 4 मल्टीपल पे बिक रहा है हमारा शेयर, जबकि एशिया की एवरेज 11 है। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस नहीं है। आपने जाके ये टर्फ लोन दिए तो आपने इतना लंबा सब्सिडी दी है अमीर तरीन लोगों को, तब जाके आपने करवाया है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन 300 बिलियन की इकॉनमी अगर पाकिस्तान की है, 300 बिलियन डॉलर की, तो बांग्लादेश के अंदर, श्रीलंका में और हिंदुस्तान में 30% ऑफ द GDP जो है वो इन्वेस्ट होती है, पाकिस्तान में 15% हो रही है। टेक्निकली आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जो कोविड के अंदर जो आपने पुश दी मालियाती पुश, वो एक खास मकसद है और उसने महंगाई को भी बढ़ाया है और वो डिवाइड को बहुत वाइड कर दिया, ये कहने का बेहतरीन सवाल है आपका। ये फिर से मैं इनका सवाल भी दोहरा दूं कि ये कह रहे हैं कि कोविड में जो पुश दिया है उससे आपने गरीब और अमीर में और फ़र्क कर दिया है। आपने जो पुश दिया है कोविड के अंदर, आसानियां सिर्फ अमीर तरीन लोगों के लिए करी हैं, बड़ी इंडस्ट्री के लिए करी हैं, गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं किया। थोड़ा सा सवाल को और भी बढ़ा दूं कि आपने कंस्ट्रक्शन की एमनेस्टी दी है तो कंस्ट्रक्शन वालों को एमनेस्टी दी है, लेकिन 1 रुपये का सेल टैक्स कम नहीं किया है। आपने गाड़ियों के ऊपर, ऑडियो के ऊपर, मर्सिडीज़ों के ऊपर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, मोटरसाइकिल के ऊपर और साइकिल के ऊपर सेल टैक्स लगा दिया। तो इस हुकूमत ने सिर्फ अमीर तरीन लोगों की सेवा करी है, जो खान साहब के इर्द गिर्द बैठे होते हैं, जिनको आम फहम ज़बान में ATM बोलते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं पाकिस्तान के, उनको आपने गरीब से गरीब तर कर दिया और 2 करोड़ लोगों को मुफलिसी के अंदर डाल दिया। सवाल बड़ा अच्छा था, बहुत शुक्रिया। और जवाब आप कहाँ है? कोई और सवाल नहीं है? एक सवाल आखिरी पर। अभी आप कह रहे थे बिजली महंगी, तो के इलेक्ट्रिक ने फिर एप्लीकेशन दे दी कि जी में रेट बढ़ाने की इजाजत दी जाए। दूसरा ये बताएं कि गैस की जो शॉर्टेज है, इसका आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसलसल जिक्र कर रहे हैं, LNG की ड्रामे से उसका क्या ताल्लुक है? बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। ये कल राना साहब कल लियाकत भाई का ये सवाल जो था, ये बहुत अच्छा सवाल है। कल हमारे मोहतरम वज़ीर साहब, मेरे भाई हमाद अज़हर साहब ने ये ट्वीट किया था कि 2 सर्किट हैं LNG के, अलग है सर्किट और गैस का सर्किट और है, किर्गिज़ का जहाँ और वो शाहीन का जहाँ और। मेरे ख्याल से वो बात जो है वो थोड़ी सी, इसमें थोड़ी सी गलती है गुजारिश के साथ। पिछले 3 साल में कम से कम 100 अरब रुपए की LNG जो है वो गैस सर्किट में ये डाल चुके हैं, 100 अरब रुपए की। ये कम से कम है, मेरे ख्याल से अभी नंबर में पर आ जाएंगे, 180 अरब रुपए का मेरे ख्याल से तखमीना है, लेकिन 100 तो डाल चुके हैं। तो ये 3 साल से तो था वो सर्किट मिक्स थे, आज सर्किट कैसे अलग हो गए? ये अपनी नाअहली, अगर ये मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ कि अगर ये पूरी LNG ले आते, और मैं आपको बता रहा हूँ 14 तो इनके हिसाब से कार्गो आ सकते हैं, और मुझे आप दें, मैं इस सिस्टम में 16 कार्गो ला के दिखा देता हूँ आपको। 16 कार्गो इसके अंदर कराची से हम डाल सकते हैं और 16 कार्गो हम पहुँचा सकते हैं। तो हमको स्वाप करते हैं, बल्कि 17-18 भी हो सकते हैं, लेकिन 16 तो कम से कम हो सकते हैं। तो ये अगर LNG ले आते तो आज ये सर्किट की बात नहीं करते, क्योंकि पिछले 3 सालों में 100 अरब से ज़्यादा के सर्किट मिक्स हो चुके हैं। तो भाई ये थोड़ा बहुत हम लोग को भी काम आता है, ऐसी बात नहीं है। फिर आप नाराज़ भी होते हैं कि मिफ्ता जो है वो पता नहीं लोगों को क्या कर रहा होता है। भाई तुम अपना काम कर लो, कसम खा के मैं बता रहा हूँ आपको कि ये गैस लेकर आ जाएं, और अगर आपके चूल्हे में गैस चल जाएगी तो मेरी सारी बातें बेकार हो जाएंगी। इसीलिए मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, मेरे भाई हैं वो, कि गैस ले आओ, ये बहस मुबाइसे के चक्कर में ना पड़ो। जी बहुत शुक्रिया। एक सवाल, हाँ बैठो कोई नहीं, खैर जी आप क्या? मेरा एक सवाल है, ये जो ज़िगज़ैग पैटर्न है हमारा एशिया का, वो एक अरसे से है, इन हो के या somehow कुछ ना कुछ इंजेक्शन होगा, नजर आना शुरू हो जाएगा, या बहुत सख्ती नजर आएगी, या बहुत बातें करना शुरू हो जाएगी, ये ऑन होता है। लेकिन हम इतने अहम मसले के ऊपर इस वक्त तो बका की जंग हो गई तकरीबन 74 साल से बका की जंग। हम क्या मुत्तफिक नहीं हो सकते इस बात? मैं पहले आसानी का सवाल, ये बहुत मुश्किल सवाल है आपका, तो पहले मैं आसान सवाल दे दूं कि इन्होंने इजाज़त दी थी प्राइवेट सेक्टर को, और 3 साल से कह रहे हैं, आपको पता है कि 3 साल से 2 हफ्ते में आने लगा है, वो कमबख्त 2 हफ्ते नहीं हो रहे, तो 3.5 साल हो गए। जो आपकी बात है ना, देखें भाई मैं थोड़ा सा इस पर बात करता हूँ कि जब भी पाकिस्तान ने 4-5% तरक्की करी है ना, तो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा उससे निकल गया, आपे से निकल गया, जामे से निकल गया, हमारी सख्त से बाहर हो गया, इंपोर्ट हमारा बड़ा तेज़ी से बढ़ता है।
یہ کیوں ہوتا ہے پاکستان دنیا کے اندر؟ ہندوستان میں 7% ہوتی ہے، ویتنام میں 10% گروتھ ہوتی ہے، امپورٹ کیوں ہوتی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، میرا یہ خیال ہے پاکستان میں جو 1% امیر ترین لوگ ہیں نا، ان کی 50% کم از کم آمدن ہے ملک کی، اور باقی جو 99% ہیں ان کی 50% آمدن ہے. یہ کم از کم میرے خیال سے ہے. اس سے بھی زیادہ برا حال ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ چلو یہ مان لیں. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی ہماری اکنامی، جس میں ہم بھی شامل ہیں، جس میں ہماری جو اکنامک سوچ ہے نا، وہ یہ ہے کہ پہلے امیر آدمیوں کو بولو کہ وہ فیکٹری لگائیں، وہ فیکٹری لگائے گا تو پھر مزدور کو 20,000 روپے کی نوکری ملے گی. تو پہلے آپ کسی کو 100-200 کروڑ روپے کا قرض دے رہے ہیں سستے ریٹوں پہ، اور وہ 200 کروڑ روپے کا قرض دے رہے ہیں تاکہ وہ 20,000 روپے کی نوکری دے سکے. ہوتا یہ کہ جب بھی آپ گروتھ لے کے آتے ہیں تو پہلے آپ کے 1% لوگوں کی اشرافیہ کی انکم جو ہے وہ 15% سے بڑھ جاتی ہے، اور جو مہنگائی کی وجہ سے ان کی جو غریب باقی جو 99% لوگ ہیں ان کی تو ریئل انکم 5% سے کم ہوتی ہے. مگر اگر آپ ایوریج کرتے ہیں تو ایوریج اکانومی 5% سے بڑھ رہی ہے. یہ حساب کر لینا، یہ پکی بات ہے، ٹھیک ہے. تو ایوریج اکانومی 5% سے بڑھ رہی ہے، لیکن ہوتا یہ کہ امیر لوگوں کے کنزمپشن باسکٹ میں امپورٹڈ گڈس بہت ہوتے ہیں. تو وہ مرسڈیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، آڈی آنا شروع ہو جاتی ہے، ایپل فون آنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، امپورٹ بل بڑھ جاتا ہے. غریب آدمی غریب ہی رہتا ہے. بھائی اپروچ نہیں اب یہ ہوتا ہے نا کہ اگر غریب آدمی کا آپ انکم بڑھائیں گے تو وہ اپنے بچے کو یونیفارم لے دے گا، تھوڑا سا وہ گوشت کا زیادہ استعمال کر لے گا. وہ چیزیں آپ کرتے نہیں ہیں. تو ہمارے ملک کے اندر ہم کو یہ سوچنا ہے کہ اب جو نیکسٹ، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ شہباز شریف کو یا اس ملک کا وزیر اعظم بناتا ہے، نواز شریف صاحب تشریف لاتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گا کہ ہم ابھی باٹم اپ سے انشاءاللہ شروع کریں گے. اور سب سے پہلے جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کیا تھا کہ روڈ رستے ڈیولپمنٹ کا کرو تو اربن پور کو پیسے ملتے ہیں، اور اگر آپ ایگریکلچر ریفارمز کر لو تو رورل پور کو پورے پیسے ملتے ہیں. تو وہاں سے نیچے لے کر آنا ہے. اور خان صاحب جو میں آپ کو بتاؤں کہ قسم خدا کی، وہ گفتار کا قاضی یہ تو بنا، کردار کا قاضی بن نہ سکا. ساری باتیں بہترین کرتا ہے قسم سے. مگر یہ مجھے بتائیں کہ 2 کروڑ لوگوں کو مفلسی میں ڈالا یا نہیں؟ باتیں بہت کر لی. بہت شکریہ آپ لوگوں کا.